بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مرزا جیلمی اور اس کے ماننے والے، اس کے فالورز، ایک آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 159 اسے پڑھ کے اکثر نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو جی، جو تم وہابی، سنی، شیعہ، دیوبندی یہ فرقے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، یہ قرآن پاک میں ہے کہ فرقے جو بنائے گا وہ ایسے ہوگا، اسے یہ عذاب دیا جائے گا، تو ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی ہے۔ تو میں اس لیے یہ آج ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، مرزا جیلمی کا پردہ فاش کرنا ہے کہ کس طرح وہ قرآن پاک کے ترجمے میں تحریف کر رہا ہے اپنے پاس سے، اور اپنے مطلب کے ترجمے کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہے، یہ آیت ہے 159 اس کا ما قبل دیکھیں گے اور اس کا ما بعد دیکھیں گے کہ اس میں بات کن کی ہو رہی ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس میں کیا سنی، وہابی، شیعہ، دیوبندی کی بات ہو رہی ہے یا کسی اور گروہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کا ما قبل دیکھیں گے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ، یہ سائڈ بھی ہمارے کمرے کی ہے، یہ سائڈ بھی ہمارے کمرے کی ہے، یہ درمیان میں سے تھوڑی سی جگہ یہ ٹیبل والی یہ کسی اور کی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ سائڈ بھی ہماری ہے، یہ بھی تو درمیان میں بھی ہماری ہوگی۔ اسی طرح اس آیت کا ما قبل دیکھیں گے، اس کا ما بعد دیکھیں گے کہ یہاں بات کس کی ہو رہی ہے۔ تو اس کے ما قبل سے ہم آیت نمبر 156 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اللہ فرماتا ہے یہ قرآن کتاب ہے، ہم نے اتارا ہے اسے، بابرکت ہے، فَاتَّبِعُوهُ سو پیروی کرو اس کی، وَاتَّقُوا اور ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور فرمایا کہ یہ کتاب قرآن پاک ہے، اس کو تم جو ہے نا وہ مانو، اس پر ایمان لے کے آؤ، یہ ہدایت والی ہے، اس کی پیروی کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین، اور ہم نے اسے اتارا ہے تاکہ یہ نہ کہو کہ اتاری گئی تھی کتاب تو صرف 2 گروہوں پر ہم سے پہلے، اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے۔ یہاں خطاب مشرکین عرب سے ہے، انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری ہدایت کے لیے یہ بے نظیر کتاب نازل کی گئی ہے تاکہ قیامت کے روز تم یہ نہ کہہ سکو، اپنی گمراہی اور ضلالت جو ہے اس کے لیے یہ عذر پیش نہ کرو کہ ہمارے لیے تو اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی تھی جسے پڑھ کر ہم کفر و شرک سے تائب ہوتے اور توحید کو قبول کرتے، اور یہود و نصارہ پر بے شک کتابیں نازل ہوئیں لیکن ہم ان کو پڑھنے سے قاصر تھے، اس لیے اگر ہم ایمان نہیں لائے تو ہم معذور تھے۔ طائفتین سے مراد یہود و نصارہ ہیں، یہودی اور عیسائی ہیں۔ یہاں بات یہودیوں کی اور عیسائیوں کی ہو رہی ہے کہ ان پر کتابیں نازل ہوئیں، تو اے مشرکین مکہ تم پر قرآن نازل کیا، یہ نہ کہنا کہ ہم پر کتاب ہی کوئی نہیں تھی آئی۔ آگے فرمایا آیت نمبر 168 میں فرماتے ہیں، 58 میں، او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، اور یہ نہ کہو کہ اگر اتاری گئی ہوتی ہم پر کتاب تو ہوتے ہم زیادہ ہدایت پانے والے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، بے شک آ گئی ہے تمہارے پاس روشن دلیل اپنے رب کی طرف سے اور سراسر ہدایت اور رحمت۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، جس نے جٹلایا اللہ کی آیتوں کو اور منہ پھیرا ان سے، ان قریب سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، ان قریب ہم سزا دیں گے انہیں جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیتوں سے برے عذاب سے، اس وجہ سے کہ وہ منہ پھیرا کرتے تھے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کا عطف جو ہے اس آیت کا وہ پچھلی سابقہ جملے پر ہے، یعنی اگر قرآن حکیم تمہاری طرف نازل نہ کیا جاتا
تو تم بڑی شوخی بگاڑتے اور کہتے جس طرح یہود و نصارہ کو کتابیں دی گئیں اسی طرح اگر ہمیں بھی کوئی کتاب دی جاتی تو دنیا دیکھتی کہ ہم اس کو کس طرح سینے سے لگاتے، کس طرح اس کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے۔ تو لو اب وہ کتاب آ گئی جو روشن دلیل ہے، روشن دلائل پر مشتمل ہے، جو سراپا ہدایت اور مجسمہ رحمت ہے۔ اب اس پر عمل کر کے دکھاؤ۔ ہماری صرف یہی کوتاہی نہیں کہ تم خود اس کتاب پر ایمان نہیں لائے، بلکہ الٹا تم دوسروں کو بھی روکتے ہو ایمان لانے سے۔ تم خود ہی بتاؤ تم سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، اور کون ہے تم سے بڑا ظالم؟ آگے والی آیت میں فرمایا هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، کیا تم یہ انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کے فرشتے آئیں، او یاتی ربک، یا تمہارا رب ان کے پاس آئے، او یاتی بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی کوئی روشن نشانی ان کے پاس آ جائے۔ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، فرمایا جب اللہ کی کوئی نشانی ان کے پاس آ گئی تو نفع نہ دے گا کسی کو اس کا ایمان لانا، جو نہیں ایمان لا چکا تھا اس سے پہلے یا نہ کی تھی اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی۔ آپ انہیں فرمائیے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، گمراہی کے ظلمت قدا سے باہر نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا جلیل القدر مبعوث فرمایا، اس پر قرآن جیسی بے مثل کتاب نازل کی، طرح طرح کے معجزات عطا کیے، اس کی صداقت کو آشکارا کیے۔ اس کے باوجود اگر وہ اسلام نہیں لاتے اور حق کو قبول نہیں کرتے تو کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتہ ان کے پاس آئے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، یا ان کا رب جو ہے وہ قیامت والے دن ان کے سامنے جو ہے وہ کرسی اپنے جلالت پہ بیٹھا ہو، کرسی پہ بیٹھا ہو اپنی قدرت کی، اور یا یہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ قیامت ظاہر ہو جائے، قیامت کی کوئی نشانیاں آ جائیں تو ہم وہ دیکھیں تو پھر ایمان لائیں۔ تو فرمایا محبوب ان سے کہہ دو کہ اے مشرکین مکہ، اے مشرکین عرب، یہ نہ سمجھو اگر کوئی نشانی آ گئی تو پھر تم ایمان لے کے آئے تو پھر تمہارا ایمان کسی جو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم تو پھر وہ نشانی دیکھ کے اس سے ڈر کے ایمان لے لاؤ گے۔ ایمان تو وہ ہے جو تم میرے محبوب کے فرمان پہ عمل کر کے، میرے محبوب کے ارشاد کو، میرے محبوب کے فرامین کو مان کر ان کی زبان پہ جو ہے نا وہ ان کی زبان کو مانتے ہوئے تم ایمان لے کے آؤ، وہ ایمان قابل قبول ہے۔ میرے محبوب کی زبان پہ اعتماد کر کے ایمان لاؤ، وہ قابل قبول ہے۔ اگر تمہارے پاس اللہ کی نشانی آ جائے، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں، ان کو دیکھ کے ایمان لاؤ تو پھر تمہارا وہ عمل ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے ایمان اگر میرے محبوب کو مان کے حضور کی زبان پہ عمل کر کے لے آؤ گے تو پھر وہ تمہیں فائدہ دے گا۔ تو یہ بات ہو رہی تھی مشرکین مکہ سے خطاب ہو رہا تھا اور انہیں بتایا جا رہا تھا یہود و نصارہ کے بارے میں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سارا کچھ بیان کر کے ان کو خطاب کر کے تو آگے پھر آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ بے شک ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک وہ جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور ہو گئے کئی گروہ، اے محبوب نہیں ہے آپ کا ان سے کوئی علاقہ۔ انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، ان کا معاملہ صرف اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ بتائے گا انہیں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ دیکھیں جی یہ تمام مفسرین ہیں، یہ میرے سامنے تفسیر ضیاء القرآن ہے، یہ میرے سامنے تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یہ میرے سامنے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر روح البیان ہے، ان تمام میں یہ لکھا ہوا ہے، باقی بھی میرے پاس تفاسیر موجود ہیں، ان میں لکھا ہوا ہے کہ اس آیت میں جو ہے وہ مراد جنہوں نے دین میں تفرقے ڈالے، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں جو بہت سارے گروہوں میں بٹ گئے، یہودی بھی بٹ گئے، عیسائی بھی بہت سارے گروہوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی وہ بعض حصے پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کر دیا۔ اس کا معنی ہے کہ وہ مختلف فرقے ہو گئے۔ حضرت مجاہد، حضرت قتادہ اور سدی نے کہا وہ یہودی اور نصرانی ہے،
تم کہہ رہے ہو یہ وہابی، سنی، شیعہ، یہ دیوبندی، یہ جتنے فرقے بنے ہیں یہ ان سے مراد ہیں۔ دیکھو اس سے مراد یہ نہیں ہے، لوگوں کو ورگلاؤ نہیں، گمراہ نہیں کرو۔ اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، یہود و نصارہ کو اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک قوم نے یہودیت کو اپنایا اور ایک نے نصرانیت کو اپنایا۔ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ دین ایک تھا، یہ قول درست نہیں، کیونکہ ان کے یہودی ہونے کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور جدید شریعت لانے کی وجہ سے ہوئی، اور دوسرے حضرت عیسیٰ کی بعثت کی وجہ سے نصرانی ہوئے۔ یہود و نصارہ کے دین کے اصول ایک ہیں، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اصول ہیں۔ یہودی اس لیے کافر ہوئے کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی شریعت کو اور حضور کی نبوت کا انکار کیا، اور عیسائی اس لیے کافر ہوئے کہ انہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ اس آیت سے یہ معنی مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنی خواہشات اور شیطان کے بہکانے سے اپنے دین میں غلط باتیں شامل کی تھیں۔ الذین افترقوا فی دینہم کا حکم ان لوگوں کو بھی شامل ہے جنہوں نے سابقہ امتوں میں سے خواہشات کی اتباع کی اور اس امت کی بدعتی اور اہل ہوا ہیں۔ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے اپنی قوم میں بہت سارے گروہ بنا لیے، جماعتیں بنا لی، اور بلکہ اس پہ بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ جامع ترمذی کی وہ حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، تو ان میں سے ایک جنتی ہوگا، ایک ناجی ہوگا، اور عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، ان میں سے ایک ناجی ہے یعنی ایک جنتی ہے، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، وہ تمام کے تمام جہنمی ہوں گے، ایک ملت واحدہ جو ہے ایک فرقہ، وہ فرقہ ناجیہ یعنی جنتی ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا ما انا علیہ وصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا ہوگا، میری سنت پہ، میرے صحابہ کی سنت پہ چلنے والا ہوگا، وہ فرقہ ناجیہ ہوگا۔ تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ اس کے ماقبل اس آیت سے پہلے کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ مشرکین مکہ سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم یہ نہ کہو تمہارے پاس کتاب نہیں آئی تھی تو تم کس پہ ایمان لاتے، اگر ہمارے پاس کتاب آتی تو ہم دوسرے یہود و نصارہ سے زیادہ اس پر ماننے والے ہوتے، ہدایت پہ ہوتے، اسے سینے سے لگانے والے ہوتے، تو ہمارے پاس تو کتاب ہی کوئی نہیں آئی۔ تو جو یہود و نصارہ کے اوپر کتابیں نازل ہوئیں، تورات و زبور و انجیل، ان کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں تھے، ان کی زبان اور تھی، تو ہم تو لغت عرب پہ ہیں تو ہم ان کو نہیں سمجھ سکے۔ یہ بہانے نہ بنانا، اس لیے تمہاری زبان میں عربی میں تمہارے پاس قرآن نازل کر کے تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ اے مشرکین مکہ، اے مشرکین عرب، اس قرآن کو مانو، اس پہ ایمان لے کے آؤ، یہ روشن دلائل پر مشتمل ہے اور اللہ کی نشانیاں اس میں ہیں، اس کتاب کو مانو، یہ سراپا ہدایت ہے اور مجسمہ رحمت ہے، اسے مانو۔ یہ سارا خطاب مشرکین مکہ کو کر کے تو آگے فرمایا کہ جیسے یہودیوں نے آپس میں فرقے بنا لیے، جو انہوں نے جماعتیں بنا لی، فرقوں میں بٹ گئے، تو اے محبوب تم ان سے کہہ دو کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق تم سے نہیں ہے، میں تو اس دین پہ ہوں، اس راہ پر ہوں جس پر اللہ نے مجھے چلایا ہے، تو وہ اسلام ہے، راہ ہدایت ہے، تو میں تو اس پہ چلتا ہوں، تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس سے بات بھی جو آیت ہے اس میں بھی ذکر انہی لوگوں کا ہو رہا ہے کہ تم ایمان نہیں لے کے آؤ گے تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا کوئی عمل قابل قبول ہوگا، بلکہ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو مومن ہو کے ایمان لانے کے بعد نیکی کرے گا تو اس کو ایک نیکی کا بدلہ جو ہے وہ 10 گنا دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، اور جو لائے ایک برائی تو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس کے برابر، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو بندہ ایمان لا کے نیکی کرے گا، ایمان کی حالت میں اسے
ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کے 70 گنا تک 700 گنا تک بھی اسے اجر دیا جائے گا، اور ایک گناہ کا بدلہ ایک ہی گناہ کا دیا جائے گا۔ لیکن جو بندہ مسلمان نہیں ہوگا، ایمان والا نہیں ہوگا، اس کا کوئی بھی نیک عمل اسے فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہ بات ہو رہی ہے مشرکین سے، یہ بات ہو رہی ہے یہود و نصارہ کی کہ وہ گروہوں میں بٹ گئے، تو تم کیسے یہ آیت پڑھ کے تو نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ شرم کرو، حیا کرو مرزا، تم کس طرح قرآن پاک کی تحریف کر رہے ہو؟ اس کے ماننے والے، جو اس کو سننے والے ہیں، وہ بھی ذرا ذہن سے کام لیں، عقل سے کام لیں کہ یہ قرآن پاک میں کس طرح تحریف کر کے اپنے مطلب کا ترجمہ کر کے تم لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس فتنے سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔